مسلمانوں کے لیے آج رجحان ایسا شروع ہوا، محنت کا کام نہیں، باہر سے کما کے لائے، کہاں انویسٹمنٹ میں پیسہ ڈالنا بولو، وہ انویسٹمنٹ، اے انویسٹمنٹ، بی انویسٹمنٹ، زیڈ انویسٹمنٹ، حلال معلوم نہیں، حرام معلوم نہیں، تمیز معلوم نہیں۔ انہوں داڑے نا، انہوں داڑھی والے ہیں نا، انہوں فلاں اہل حدیث مسجد میں پڑھتے نا، انہوں غلط ہو سکتے کیا؟ نہیں ہو سکتے، ڈالیے۔ صحابہ کی صفوں میں تھا سو آدمی، خودکشی کر لیا، یہ مسلمانوں کا کیا بھروسہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قابل احترام بزرگوں، خواتین اور عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نظام کہ جس نظام کے تحت میں اور آپ اس دنیا کے اندر بھیجے گئے، اور اسی کا نظام ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ صبح کو اور روزانہ شام کو کہتے، صبح ہوتی تو کہتے امسینا و امس الملک للہ، صبح ہوتی تو کہتے اصبحنا و اصبح الملک للہ، شام ہوتی تو کہتے امسینا و امس الملک للہ، کہ میرے پروردگار ہم نے صبح کر لی ہے اور بے شک تیری ساری بادشاہت نے بھی صبح کر لی ہے، کہ اے میرے رب ہم نے شام کر لی ہے پھر، کہ بے شک تیری ساری بادشاہت نے شام کر لی ہے۔ رات کے فیصلے اللہ عز و جل کی وہ خوب بہتر جانے، صبح کے فیصلے اللہ عز و جل کے وہ خوب بہتر جانے۔ لیکن جب کبھی میں اور آپ اپنی زندگی میں اور کائنات کی ہر شخصیت صبح کرتی ہے یا شام کرتی ہے، تو صبح ہوتے انسان کے دماغ کا کھیل شروع ہو جاتا ہے، شام ہوتی ہے تو انسان کے دماغ کا کھیل شروع ہو جاتا ہے، صبح اور شام گزرتی ہے تو انسانوں کی زبانوں کا کھیل شروع ہو جاتا ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اپنے ذہن اور اپنی زبان کے ذریعے وہ کائنات کو فتح کر لے گا، یا جس ڈگر پہ وہ ہاتھ ڈالے گا اس ڈگر میں کامیابی حاصل کر لے گا۔ انسان چاہتا ہے کہ اپنی سوچ اور اپنی زبان کے ذریعے وہ دنیا پہ حکومت کر سکے گا، دنیا کے لوگوں کے دلوں پہ حکومت کر سکے گا، دنیا کے سامنے اپنا امپریشن چھاڑ سکے گا۔ لیکن یاد رکھیے، چاہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی شکل میں کوئی انسان ہو یا جو سو کوئی اور دنیا کا طاقتور شخص ہو، وہ اس کی صبح کی سوچ اللہ عز و جل کے فیصلوں کو تبدیل نہیں کر سکتی، اس کی شام کی سوچ اللہ عز و جل کے فیصلوں کو تبدیل نہیں کر سکتی۔ میری اور آپ کی سوچ اور میری اور آپ کی زبان اللہ عز و جل کے فیصلوں میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتی، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو فیصلے کرتا ہے اس نظام کے تحت چلتا ہے، وہی نظام جو اللہ اپنے نظام پر اٹل ہے۔ اس کتاب میں جو اللہ نے نظام کہہ دیا اس نظام پر وہ فیصلہ کرنے والا ہے۔ اللہ عز و جل کی جو شریعت ہے، اس کا جو نظام ہے، میری اور آپ کی زندگی کے پل کا حساب اسی اللہ عز و جل کے جو سو کسوٹی کے مطابق ہونے والا ہے۔ میرے اور آپ کی ذہن اور آپ کی زبان سے کوئی فیصلے بدلنے والے نہیں۔ دنیا کو نہ میں اور آپ بدل سکتے ہیں، نہ مجھ میں اور آپ میں بدلنے کی طاقت ہے، بجز یہ کہ جو صلاحیت اللہ عز و جل مجھ اور آپ میں دے دی۔ لیکن اگر ضرورت اس بات کی ہے کہ سب سے پہلے میں اور سب سے پہلے آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیں، اگر اپنی سوچ اپنی زبان کے ذریعے اگر ہم کچھ تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو اللہ عز و جل نے کہا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی قوم کے حال کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ قوم اپنے آپ کو نہ بدل لے۔ ممبر پہ کھڑا اس شخص سب سے پہلے اپنی زندگی کو سدھارنا پڑے گا۔ آپ جو بیٹھے، جو کان میں بات پڑے، جو کتابوں سے اٹھا کر بات پڑے، سب سے پہلے اپنی زندگی سدھارنا ہوگا۔ دنیا کو سدھارنے کا چھوڑیے، آپ سب سے پہلے اپنی زندگی چھوڑائیے۔ جب لوگ سدھر جائیں گے، معاشرہ سدھر جائے گا، گھر سدھر جائے گا، بستی سدھر جائے گی، شہر سدھر جائے گا، ملک سدھر جائے گا، جہاں سدھر جائے گا۔ سب سے پہلا جس چیز کا جائزہ مجھ کو آپ کرانا ہوا میری اپنی ذات، ہماری نفس ہے۔ یہی آج کے جمعہ کا خطبہ ہے، استقامت کے 4 بنیادی طریقے کہ کیسے سدھار کر کے اللہ عز و جل کے نظام پر ٹکے رہیں، جمے رہیں۔ اس کے اوپر سب سے پہلے خوشخبری جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں دی، استقامت کیا ہے یہ جان لیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو استقامت کا مرتبہ کیا بتایا یہ دیکھ لیں۔ اس کے بعد 4 معاملے جہاں پیدل ہو گئے مسلمان، ان معاملے کو اٹھا کر دیکھیں گے۔ سب سے پہلی بات قرآن مجید سورہ حجرات، سورہ حامیم السجدہ، سورہ نمبر 41 آیت نمبر 30 میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ کامیابی چاہیے،
ذہن کی سوچ سے ملنے والی نہیں ہے آپ کو، آپ کی زبان، آپ کی منطق، آپ کی لاجک سے ملنے والی نہیں ہے۔ اللہ عز و جل نے کہا جس وقت علماء کرام نے کہا اس آیت کی تفسیر میں، تفسیر آسر بیان میں، جب بندے کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتے آئیں گے، جب بندے سے قبر میں فرشتے ملاقات کریں گے، جب بندے کو قبر کے دروازے کھول کر قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، اللہ عز و جل ان لوگوں کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں جنہوں نے اپنی زبان سے اپنی زندگی میں اس دنیا میں کہہ دیا آمنا، ہم ایمان لے کر آئے اللہ پر، ثم استقاموا، اسی پر جم گئے، اس کے دین پر، اس کی شریعت پر، حلال پر اپنا لیا، حرام کو چھوڑ دیا، مثالوں سے جو سو عبرت نصیب کر لی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو تھام لیا، ثم استقاموا، جو استقامت ڈالے گا اللہ کی شریعت پہ، جو استقامت ڈالے گا اللہ کے دین پر، جو استقامت ڈالے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم پر، اسے کیا کہا جائے گا؟ فرشتے اس وقت جب روح قبض کرنے آئیں گے، فرشتے اس وقت جب قبر میں ملاقات کریں گے، جس وقت قبر کے دروازے کھول کر آخرت کے اٹھایا جائے گا، اسے کہا جائے گا لا تخافوا، ڈر نہیں، غمزدہ مت ہو، ارے تیرے لیے اللہ نے جنتیں تیار کر رکھی ہے، تو ہی ہے وہ جو دنیا میں لوگوں کے ساتھ زندگی گزارتا تھا، لیکن ثم استقاموا، تو نے استقامت کے ساتھ زندگی گزاری، تو ہی کامیابوں میں سے۔ ثم استقاموا، جو کہہ دے اپنی زبان سے کہ بس ہم ایمان لائے، مطلب یہ کہ اللہ عز و جل نے جو حلال کر دیا ہم حلال اپنا لیے، جو اللہ سبحانہ وتعالی نے حرام کر دیا اس حرام کو ہم نے چھوڑ دیا، جس سے اللہ سبحانہ وتعالی نے بچنے کے لیے کہا ہم بچ گئے، جس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنانے کے لیے کہا ہم نے اپنا لیا۔ ثم استقاموا، جم جاؤ۔ اب جب جم گئے، جب آیتیں نازل ہوتی تو صحابہ، جس وقت آیتوں کا نزول ہوتا تھا 23 سال میں مسلمانوں کی ایک ہی جماعت تھی، صحابہ وہی حقیقی مسلمان تھے، بے چین و بے قرار رہتے تھے۔ بخاری اور مسلم کی شریف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسلم کی شریف ایک صحابی آئے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا انداز ہوتا صحابہ کرام کا، آپ دیکھیے حدیث پڑھ کے دیکھیے، انتہائی نرالے کوشچنز، انہیں اقتوال میں سے ایک عجیب سوال ہے۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آج ایک ایسی نصیحت کر دیجئے کہ وہ نصیحت کو لینے کے بعد کسی دوسرے سے مجھے نصیحت لینے کی ضرورت نہ پڑے، بس آپ کی زبان سے ایسی نصیحت ہو کسی دوسرے کے پاس جا کے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گزشتہ انبیاء کو جو چیزیں دی گئی تھی ان میں کئی چیزیں ایسی ہیں جو مجھے دی گئی تھی، گزشتہ کو نہیں دی گئی تھی، ان میں سے میری خاصیت ایک ہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے کم الفاظ میں بڑے معنی والی بات کہنے کی توفیق دی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم چاہتے ہو کہ ایسی نصیحت آج میں تمہیں دے دوں کہ کسی دوسرے سے نصیحت قبول کرنے کی ضرورت نہ پڑے، کسی دوسرے کے بعد جا کے سمجھنے کی ضرورت نہ پڑے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا نعم، بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہی بات میں آپ سے سوال کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قل آمنت باللہ، کہہ دے اپنی زبان سے، اقرار کر لے کہ میں ایمان لایا اللہ پر، اس کی شریعت پر، اس کے رسول پر، اچھی بری تقدیر پر، آخرت کے دن پر، میں ایمان لایا فرشتوں پر، میں ایمان لایا کتاب پر، ہر چیز پر میں ایمان لایا۔ پھر کیا کرنا؟ ثم استقاموا، پھر منظم طریقے سے استقامت پہ جم جا، جس بات پر تو نے ایمان لایا، بس اس کے علاوہ جو میں نے تجھے سمجھا چکا ہوں اب کسی دوسرے سے سمجھنے کی ضرورت نہیں۔ قل آمنت باللہ ثم استقم، کہہ دو کہ ہم ایمان لائے بس، اور جم جاؤ اس پہ۔ کون ہے یہاں جو بیٹھا ہے مسجد عباد الرحمان میں اس وقت جو ہے کہ میں ایمان والا نہیں ہوں؟ ہر کسی نے شخص نے ایمان لے کر آ گیا، ہم میں سے ہر کوئی ہے جو اللہ کی کتاب پر ایمان لے کر آ گئے، لیکن اگر کمزوری ہے ثم استقیموا کی کمزوری ہے، جمے ہوئے نہیں ہے۔ ایمان تو سب کا ہے، لیکن استقامت، جمے ہوئے رہنا، عملی طور پہ عملی میدان میں جو سو ہر دم کامیابی حاصل کرنا، اس میں انسان کو کوشش اور اللہ کی مدد مانگنی چاہیے۔ ثم استقیموا، 4 طریقے دیدہ نے ملا دیا، ایسا معاملہ ہے قل آمنت باللہ ثم استقیموا، سمجھیے بہت بڑی کامیابی ہے استقامت کے معاملے میں۔ 4 میدان ایسے ہیں، تو کئی میدان ہیں لیکن وقت کے حساب سے آپ کے سامنے 4 میدان لے کر آئے جو آج مسلمان اپنی استقامت کو توڑ دیتا، اپنی استقامت کو بھول جاتا۔ آج عمل کر رہے ہوں گے کئی لوگ، روزہ رکھتے ہوں گے، حج رکھتے ہوں گے، لوگوں کو صدقہ دیں گے، خیرات دیں گے، عمرہ جائیں گے، حج کو جائیں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن ان کی استقامت ٹوٹ سکتی تو 4 میدان ہیں۔ ایسی استقامت ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے جو ٹوٹ جائے۔ استقامت کا سب سے پہلے طریقہ علامہ شیخ عثیمین رحمہ اللہ اور دیگر علماء کی کتابوں سے جو نچوڑ نکلا وہ یہ، جہاں شیخ نے کہا یہ بات کہ انسان کے لیے سب سے پہلے استقامت کا معاملہ اور طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ اسلام کی ساری شریعت کو سب سے پہلے اپنے دل سے اقرار کرنا چاہیے،
पूरी खुशी से इकरार करना चाहिए, किसी शरीयत की बात पे दिल में खटका ना हो, ये नहीं होता तो अच्छा होता था। सबसे पहले पूरी खुशी से इकरार करना चाहिए। इस्तिकामत के पहले तरीके में जब तुम खुशी से इकरार करो तो दूसरा मामला, जिस बात को खुशी से इकरार कर चुके हो उस बात पर खुशी से इताअत करने के लिए अपने आप को खपा देना। इस्तिकामत के पहले तरीके में तीसरी बात, इकरार खुशी से हो, इताअत खुशी से हो, जिंदगी के तमाम तर फैसले सारी खुशी के साथ अल्लाह की शरीयत के मुताबिक हो। यह इस्तिकामत का पहला तरीका है। ईमान लाए, इताअत होती है, लेकिन जहां मुसलमानों के आज फैसले के मामलात आ गए, मसाजिद के केसेस कोर्टों के अंदर पड़े हुए, मदरसों के केसेस कोर्टों में पड़े हुए, घर के मामूली झगड़े कोर्टों में पड़े हुए, 1 गज जमीन, 2 फीट जमीन, 1 एकड़ जमीन, कोर्टों में झगड़े पड़े हुए। सुम्मा इस्तकामू, तुम्हारी इस्तिकामत टूट गई। जब फैसलों का बात आता है तो तुम अल्लाह की किताब को तरजीह नहीं देते, तुम उस वक्त उलेमा के पास नहीं आते, तुम उस वक्त मेंबरों के पास नहीं आते, तुम उस वक्त मसाजिद के पास नहीं आते, तुम उस वक्त मदारिस के पास नहीं आते। तुम्हारी शान, तुम्हारी आन, तुम्हारी नाक ने ऊपर करने के लिए तुम कोर्टों का सहारा लेते हो। अपनी अकड़, अपनी तकब्बुर को जो सो अकड़ लोगों के सामने दिखाने के लिए, अपनी चौखट को नीचे नहीं गिराने के लिए तुम कोर्टों का सहारा लेते हो। इसलिए पता है शरीयत में इंसाफ होगा, तुम फेल हो जाओगे, तुम्हारी इज्जत तुम्हारे करीब गिर जाएगी, तुम्हारी इज्जत तुम्हारी आंखों में ऐसी दिखेगी कि लोगों के सामने गिर गई। इसलिए तुम अल्लाह की किताब को छोड़कर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम को छोड़कर तुम दरवाजे खटखटाते हो। अब ये दरवाजे खटखटाने का नतीजा क्या हो गया देखिए। इस्तिकामत जहां समझ में इंसान को नहीं है, तलाक के मसले में झगड़ रहे। आज मजाले कोई मुसलमान अपनी बीवी से कहते तलाक तलाक तलाक। मनन सलफ के मानने वाले ही जमात अहलुल हदीस सालों से अज़ल से ये पुकार रही है कि तलाक का तरीका नहीं है। आज अक्ल में तुम्हारे बात बैठी जब सुप्रीम कोर्ट का एक गैर मुस्लिम जज तुमसे कहता है कि तरीका गलत है। अब बैठी बात। सुम्मा इस्तकामू, इस्तिकामत कहां गई तुम्हारी फैसले के मौके पर। इकरार जिस चीज का खुशी से हो, इताअत उसी चीज पर खुशी से हो, फैसले भी उसी चीज से खुशी से होने चाहिए, जरी भी दिल में कजी नहीं होनी चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते थे, क्या दुआ सिखाई सहाबा इकराम को। सुबह व शाम के अज़कार की किताब जो आपको बांटी गई आज से 2 महीने पहले, जहां आप सल्लम की कुछ सुन्नत थी, एक ऐसी दुआ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई, एक ऐसा नारा सिखाया, एक ऐसा इकरार सिखाया, एक ऐसी शहादत सिखाई जो सुबह व शाम और मुसलमान को कहना चाहिए। और वो लोग जिनके अंदर इस्तिकामत नहीं है फैसलों के मौके पे, वो तो बड़े दिल के करार के साथ पढ़े, रदीतु बिल्लाहि रब्बा, मैं राजी हूं मेरे रब अल्लाह, बस तेरे रब होने से मैं राजी हूं, तेरी शरीयत से मैं राजी हूं। रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना, तूने जो शरीयत भेजी है, जो किताब भेजी है, जो रसूल भेजा है, जो हदीस भेजी है, मैं उसको तस्लीम कर चुका हूं मेरे अल्लाह। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं राजी हूं अल्लाह, अल्लाह के नबी सल्लम तेरे नबी और रसूल होने से मैं राजी हूं मेरे रब। मेरा अमल, मेरे लिबास, मेरी दाढ़ी, मेरी टोपी, मेरा चलना फिरना, उठना बैठना, दावत वली में, शादी अकीका मामलात, रदीतु बिल्लाहि रब्बा, तेरे हुक्म के मुताबिक, वो बिल इस्लामी दीना, इस शरीयत के मुताबिक, वो भी मोहम्मदिन नबिया, अल्लाह के नबी सल्लम तालीमात के मुताबिक। ये खुशी से होना चाहिए। सुबह और शाम के अज़कार के मौके पर अगर हम पढ़ें तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन तालीम के लिए। लेकिन अमली मैदान आज अगर इस्तिकामत टूट गई तो बड़े अफसोस की बात है हमारे लिए। अल्लाह हमारी इस्तिकामत को कायम रखे। सुम्मा इस्तकामू, फैसले तो ऐसे होते हैं खुशी से, जैसे माइज इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु ने फैसला किया। इकरार खुशी से, इताअत खुशी से, फैसले खुशी से, इस्तिकामत का पहला तरीका। माइज बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु पहुंचे मदीने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। क्या तरीक़ेकार है देखिए आप। फैसले करवाने का खुशी से, दीन की मोहब्बत सीनों में उतरना, अंदाज़े बयान देखिए। माइद बिन मालिक पहुंचे और अल्लाह के नबी सल्लम के हाथ को अपने हाथ से पकड़ लिया। कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहा माइज के क्या बात लेकर आया है। कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माइज को पाक कर दीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अफसोस है तुझ पर, चला जा यहां से और अल्लाह अज़्ज़ा वजह से तौबा तलब कर, चला जा। 4 कदम आगे गए, फिर पलट कर आया और हाथ थाम लिया। कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माइज को पाक कर दीजिए। आप सल्लम ने कहा चला जा यहां से, अफसोस है तुझ पर, अल्लाह से तौबा कर, अल्लाह तेरी गुनाह बख्शिश कबूल करने वाला है, चला जा। 6 कदम दूर गए, फिर पलट कर आए।
کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ میں ہاتھ لے کر مائز کو پاک کر دینا. تیسری مرتبہ وہی کہا, پھر قدم آگے بڑھے, پھر آیا, چوتھی مرتبہ ہاتھ میں ہاتھ پکڑ کر کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مائز کو پاک کر دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مائز کیا ہو گیا تجھ کو, کس چیز سے تجھے پاک کروں؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مائز سے زنا سرزد ہو گیا ہے, اس کی سزا آخرت میں نہ ملے, اس سے یہی پاک کر دیجئے, کفارہ ادا کرنے تیار. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں تیار ہوں, میری خوشی ہے, یہ استقامت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری التجا سن لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قبیلے والوں سے پوچھا کیا مائز پاگل تو نہیں ہے؟ کہا نہیں, یہ پاگل نہیں ہے, تو ہوشیار آدمی ہے. کہا پوچھا کہیں یہ شراب تو پیا ہوا نہیں ہے؟ ایک صحابی اٹھ کر اپنی ناک کو ان کے منہ کے پاس لے جا کر سنتے, کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شراب کی کوئی بو یا نشہ اس کے پاس نہیں ہے. تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, معاذ کیا تو شادی شدہ ہے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ شادی شدہ ہے. جس چیز کا اقرار کر چکے, اطاعت کر چکے, آج فیصلہ کرنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ہے, میں شادی شدہ ہوں, اور شادی شدہ زانیہ کی سزا اسلام میں یہی ہے کہ اسے سنسار کر دیا جائے, رجم کر دیا جائے, پتھر مار کے ختم کر دیا جائے, تاکہ آخرت میں سزا نہ مل سکے اس گناہ کی. کہا مائز تب تو تجھے میں پاک کرنے تیار ہوں. کہا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بقیع کی طرف لے جاؤ جہاں عید کی نماز ہم پڑھتے ہیں, اور پتھر مار کے ختم کر دو. صحابہ اکرام کہتے ہیں مائز کی یہ جرت, یہ استقامت کہ جب بھی ہم رجم کرتے لوگوں کو زمین میں گاڑ دیتے کہیں بھاگ نہ جائے, مائز زمین میں گڑا نہیں. ہم لوگوں کو باندھ دیتے, مائز نے باندھنے کو پسند نہیں کیا. مائز کھڑا ہو گیا, ہم نے پتھر اٹھائے, پتھر برسانے شروع کیے. جیسے پتھر بڑھنے لگے مائز کو احساس ہوا وہ مر جائے گا, وہ نکل کر بھاگا, حرام کی چٹانوں میں بھاگا, ہم چٹانوں میں بھاگے, بڑے سے پتھر نکال کر مارا, وہیں جان ختم ہو گئی. 3 دن تک غم تھا پتھر مارے ہوئے صحابہ کو. پلٹ کر آئے تو صحابہ میں 2 گروپ ہو گئے. پہلے نے کہا مائز کے گناہ سر چڑھ گئے تھے, ہم نے اسے قتل کر دیا, کوئی غلط نہیں کیا. دوسروں نے کہا نہیں, مائز نے تو بڑی درجے کی توبہ کر لی. آج 2 یا 3 دن گزرے کہ صحابہ یہی جو آپس میں مائز کے غم, اس کے خیالات میں بیٹھے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. جیسے تشریف لا کر بیٹھے, کہا سب سے پہلا لفظ اے میرے اصحاب مائز کے لیے مغفرت کی دعا کرو. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, سارے نے کہا اللہ مائز کی تو بخشش فرما دے. کیا بات ہے دیدان میں سنیے, ثم استقیموا, ایسی استقامت ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ قرار خوشی سے, اطاعت خوشی سے, فیصلے خوشی سے. کہا یا صاحب تم جانتے ہو, ارے مائز نے تو ایسی توبہ کر لی, اگر اس کی توبہ کو ایک ساری قوم میں بانٹ دیا جائے, اس قوم کے ہر شخص کی مغفرت ہو جائے گی. قوم کے ہر شخص کے لیے کافی ہو جائے گی صرف اس کی توبہ. قل آمنت باللہ ثم استقم, کہہ دو کہ میں ایمان لایا اور جم گیا. کیسے؟ مائز ابن مالک کی طرح جم جاؤ. ارے نہ گڑھے کو پسند کیا, نہ کڑیوں کو پسند کیا, بس کھڑے رہ گئے, میرے رب تیرا فیصلہ مجھے منظور ہے, میں پتھر کھانے تیار ہوں. ثم استقم, اس لیول کی استقامت صحابہ اکرام میں تھی. اللہ سے دعا اللہ ہمیں استقامت عطا کرے دین میں جیسی ہونی چاہیے. دوسرا معاملہ جہاں انسان اپنی استقامت کو توڑ دیتا, ایسی استقامت نہیں ہونی چاہیے جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ منافقون جہاں نازل کی, تو شیخ ارشد بشیر مدنی حفظ اللہ نے اس آیت لفظ کو منافقون کو اس طرح سمجھایا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو آیتیں قرآن مجید میں نازل کی ہیں وہ عرب کے کلچر, ان کے ٹریڈیشن کے حساب سے ان کو سمجھنے آنے کے لیے باتیں کہتے تھے. تو عرب میں گوڑ پھوڑ کھاتے تھے, خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا ذکر جہاں ملتا. تو کہا گوڑ پھوڑ کا جو گھر ہوتا انہیں اپنے گھر میں 2 دروازے بنا کے رکھتا ہے, کدھر بل مارتا ہے کدھر بل مارتا, تاکہ لوگ کوئی پکڑ نہیں آئے تو ادھر سے نکل کے بھاگ جاتا. ثم استقم,
استقامت آج مسلمانوں کا مزاج کچھ ایسے ہو گیا، سارے نہیں، کہ اپنی زندگی میں 2 دروازے بنا کے رکھے ہوئے ہیں. ابھی صحت مند ہے تو پہلے سے ہی لائف انشورنس پالیسی پکڑ لے کے ہیں، کچھ ہو گیا تو حرام کے پیسے سے دواخانے کا بل بھر لیں گے. نہ جانے کتنے مسجد میں ایسے ہوں گے بیٹھے ہوئے جن کو پتا ہے کہ کریڈٹ کارڈ کا استعمال حرام ہے، مگر ابھی زندگی کا دوسرا دروازہ ابھی سے بنا کے رکھے ہوئے ہیں. بینک والی کا فون آیا تو لے کے جیب میں رکھے، کبھی کچھ معاملہ ہو گیا تو گھس لیں گے سود کا پیسہ. یہ منافقت ہے. تمہاری استقامت ٹوٹ گئی. جب اللہ خوشحال رکھا ہے تو تم ابھی پلاننگ ایسی کر لیے، دوسرا دروازہ بنا کے رکھ لیے گوڑ پھوڑ کے جیسا. استقامت ٹوٹ گئی. اللہ کے فیصلوں کا انتظار کرتے، اور تم ایسا کون سا علم غیب تم کو ہو گیا کہ ایک دن ایسا آئے گا جہاں کریڈٹ کارڈ کی ضرورت پڑے گی، ایک دن ایسا آئے گا جہاں لائف انشورنس پالیسی کی ضرورت پڑے گی، ایک دن ایسا آئے گا جہاں انشورنس پالیسی کی ضرورت پڑے گی. کون سا علم ہو گیا تم کو؟ کون سے نجومی بن گئے تم؟ ثم استقاموا. یہ استقامت ٹوٹنے کی دلیل ہے مسلمانوں کی. حالات کو دیکھ کر، ارے آرام میں بھی تو کریڈٹ کارڈ رکھ لے گے بھائی. ترکاری لا رہا آدمی ریلائنس کو جا کے، فریش کو جا کے، ہیریٹیج کو جا کے، کس سے؟ کریڈٹ کارڈ سے گھٹ رہی. ارے یہ کھانا کھلا رہے ہیں تم، تنخواہ تمہاری ہزاروں میں لاکھوں میں، لیکن استعمال کیا کر رہے ہیں؟ ثم استقم. 2-4 دن تنخواہ لیٹ ہو گئی تو لوگوں کے لیے کسی دوست احباب سے ہاتھ پھیلا کر مانگنے میں ان کی ناک گر جاتی. ارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہتھیار، اپنی زیرہ گروی رکھا کر جو لیے تھے لوگوں سے. یہ تو سنت ہے. کون سی تمہاری عزت ہے؟ اور ہماری اگر عزت ہے تو اللہ کے دین سے ہے، اس اسلام سے ہے، ہمارے عمل سے ہے، جو توفیق الہی سے ہوتا. یہ کریڈٹ کارڈ سے عزت نہیں، کسی سے ادھار مانگنے سے عزت نہیں گرتی تمہاری. الٹا سنت پہ عمل ہوتا ہے. ثم استقم. جم جاؤ، استقامت توڑو مت. 2 دروازے زندگی میں بنا کے مت رکھیے جیسا گھوڑ پھوڑ بناتا ہے. استقامت کو معاملہ جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوے میں شریک تھے، بخاری اور مسلم کی شریف دونوں کتابوں میں حدیث پیش کرتے ہوئے ایک صحابی کہتے ہیں سہل رضی اللہ عنہ، مزاج دیکھے کبھی کبھی سامنے والے عمل کو تو کیا توپ پہن کے بے داڑھی بابا 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 نیک دکھ رہے ہیں. دھوکے میں مت آئیے. دوسرا، اس سے بھی دھوکے میں مت آئیے. کوئی آدمی عمل میں پیدل ہے، جہنمی دکھ رہا، اس میں بھی دھوکے میں مت آئیے. حدیث سنیے. ثم استقاموا. استقامت ٹوٹنے نہ پائے، 2 دروازے مت بنائیے. ایسا سہل رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی کہتے ہیں ایک غزوے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھے. صبح کو خوب گھماسان کی جنگ ہوئی. جب شام ہوتی تو دستور تھا اس زمانے کا، دونوں پارٹیاں نہیں لڑتے تھے، کیمپوں میں جاتے تھے آرام کرنے. جب کیمپ میں مسلمان پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سہل رضی اللہ عنہ تھے اور دوسرے صحابہ تھے. دن بھر کا تذکرہ کرنے لگے کہ جنگ میں کیا ہو رہا تھا. تو ایک صحابی نے اٹھ کر کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج ایک شخص کو میں نے دیکھا مسلمانوں کی صفوں میں، صحابہ کی صفوں میں. آج ایک شخص کو ہم نے دیکھا ہے ایسی بے جگری سے لڑ رہا تھا تلوار کے ذریعے، جو اس کی تلوار کے سائے میں آتا ختم ہو جاتا. آج کا دن تو اس کا رہا، مین آف دی میچ رہا، مین آف دا ڈے رہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن کر کہا وہ تو جہنمیوں میں سے. اللہ اکبر. وہ تو جہنمیوں میں سے. سہل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں شخص اٹھ کر اس نے عہد کر لیا ایسا آدمی جو مسلمانوں کی صفوں میں رہ کے کفار سے لڑ رہا ہے، صفوں کی صفیں لڑکا دیا، اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ تو جہنمی ہے، میں تو اب اس کا پیچھا ہی کروں گا، دیکھوں گا آخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات صحیح کیسا ہوتی. وہ کہتے وہ اٹھے اور وہ شخص دوسرے دن صبح جہاں تلوار لے کے میدان میں جنگ میں چلا، جہاں جاتے اس کے پیچھے جاتے، وہ جہاں رکتا اس کے پیچھے رکتے، وہ جہاں جنگ لڑتا اس کو دیکھتے جاتے، حتیٰ کہ جنگ لڑتے لڑتے اس کے ہاتھ پہ ایک ضرب لگی. جب شام ہوئی، کیا پیاری حدیث ہے آپ دیکھیے، ثم استقیموا، توڑنا نہیں معاملہ. جب شام ہوئی تو یہی صحابی کہتے میں دیکھتا گیا آخر وہ کیا کرے گا. آخرکار میں دیکھتا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سچا پانے کے لیے جب اس کے ہاتھ پہ ضرب لگی اس کو برداشت نہ ہو سکا. وہ زمین کے ایک حصے میں گیا، میدان جنگ میں اپنے تلوار کی مٹھ کو زمین میں گاڑ دیا اور تلوار کی نوک کے قریب اپنی چھاتی کو لے گیا اور چھاتی کو نوک پہ رکھ کے تلوار پر سو گیا اور وہیں قتل کر دیا گیا. دوڑے دوڑے یہ صحابی آئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں گواہی دیتا ہوں قسم اللہ کی، بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں.
کہا اس وقت یہ کیا بات ہے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا تھا وہ شخص جہنمی ہے، میں نے آنکھوں سے دیکھ لیا، اس نے اپنے آپ کی خودکشی کر لی، دوسرا دروازہ زندگی میں بتا لیا، استقامت چھوڑ دیا، صحابہ کی صفوں میں تھا، نبی کے سامنے تھا، کفار کو قتل کرتا تھا، لیکن استقامت ٹوٹ گئی۔ قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو کہ ہم ایمان لائے اور جم جانا۔ کریڈٹ کارڈ کے دروازے، انشورنس پالیسیوں کے دروازے، رہن سینٹروں کے دروازے، سب کچھ ہے تو بھی پہلے سے پلاننگ چل رہی، بھائی ایسا ہوا تو کون بولے بھائی آپ کو ایسا ہوا تو؟ ثم استقم، دوسرے دروازے زندگی موت بنائیے، یہ استقامت ٹوٹنے کا معاملہ۔ ہاں وسائل کو اختیار کرنا، مال جمع کرنا، یہ بھی وسائل میں سے، اس لیے کہ آدمی 1 سال مال جمع کریں گا ہی تو زکوٰۃ نکال سکتا، سیونگ ضروری ہے، لیکن حرام راستے جیب میں چھپا لے کے بڑھ رہے ہیں، وقتیہ طور پہ دیکھ رہے ہیں بھائی کریڈٹ کارڈ کتنا کام آیا، وہاں معلوم ہوتا انہیں کتنا کام آیا۔ ثم استقم، تیسرا معاملہ جہاں استقامت لوگ توڑ دیتے، ایسی استقامت نہیں ہونا ہے کہ جب عمل ہو، جب علم کا اصول ہو، زندگی کے کسی بھی شعبے میں آپ کو عمل کا موقع ملے تو سمجھ لو ہر شخص کی پرواہ چھوڑ کر عمل کے میدان میں کود جانا، یہ استقامت ہے۔ ہر ایک کی پرواہ چھوڑ، والد کیا بولتے کی، والدہ کیا بولتے کی، چچی کیا بولتے کی، بڑے ابو کیا بولتے کی، انہوں میری شادی کو باہر سے پیسے بھی جائے، سب باتیں نہیں۔ ثم استقم، جم جانا بغیر کسی کی پرواہ کیے بغیر۔ صلاح کے اذکار مسجد میں لگے ہوں گے، بڑھیا، جس کو یاد ہے کیا پڑھتے؟ استغفار پڑھیں گے، جو آخر میں ذکر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کیا تھا؟ ہر نماز کے بعد استقامت کا لیکچر، لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون، اے میرے اللہ میں گواہی دیتا ہوں میں نے اپنے دین کو تیرے لیے خالص کر دیا، ولو کرہ الکافرون، خواہ دنیا کے کوئی کافر کو میرا عمل پسند نہیں، مجھے پرواہ نہیں اللہ، بس تو مجھ سے راضی ہو جا۔ لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین، خالص کر دیا تیرے لیے، ولو کرہ الکافرون، ہمیں اب کافروں کی پرواہ نہیں، مگر مسلمانوں کی پرواہ ہے، بستی والوں کی پرواہ ہے، شہر والوں کی پرواہ ہے، کمیٹی والوں کی پرواہ ہے، خاندان والوں کی پرواہ ہے، آفس کے لوگوں کی پرواہ ہے، سسرال والوں کی پرواہ ہے، بستی کے لوگوں کی پرواہ ہے، مگر ولو کرہ الکافرون، کافروں کی تو پرواہ نہیں ہے۔ جب کفار کی نہیں ہے تو ان کے کس وجہ سے؟ کسی کی پرواہ نہیں، حکمت کے نام پر تماشا بنا دیا جا رہا، بے پرواہ ہو جائیے۔ ابو بکر صدیق اور رضی اللہ عنہ کے پاس ان کے بیٹے جنگ بدر کے موقع میں اسلام قبول نہیں کہتے آئے، کہاں باجان؟ بدر کے میدان میں آپ جب مسلمانوں سے آئے تھے اور میں قریش کی جانب سے آیا تھا، 3 مرتبہ میری تلوار کی دھار کے نیچے آپ آ گئے تھے، بس باپ کی محبت تھی، تلوار ہٹا لیا۔ ابو بکر صدیق نے جواب دیا، بیٹا باپ کچھ نہیں، ولو کرہ الکافرون، سارے جہاں کی ہم نے پرواہ چھوڑ دی اس استقامت کے لیے۔ کہا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے، اے بیٹے اگر ایک مرتبہ میری تلوار کی دھار کے نیچے تو آتا، تیری گردن کو تن سے جدا کر دیتا۔ ولو کرہ الکافرون، ہم کافروں کی پرواہ نہیں کرتے۔ شادی ہو رہی، یہ قوم تو شادی میں پریشان ہے صاحب، شادیوں میں پریشان ہے۔ رخا سادہ چھپا دیے تو، رخا وہ چھپا دیے تو، بھائی آدھا خاندان اپنا دیوسو بڑے معتبر ہے، بنجر علی میں رہنے والے، کیا صورت سے لے آ کے رخا دیں گے؟ ولو کرہ الکافرون، ارے کرائیت ہونا ہے، بے پرواہ ہو جا لوگوں سے۔ کب تک پینچے لٹک رہے ہیں؟ کب تک؟ ثم استقیموا، یہ استقامت ہے۔ ارے نہیں بے، تم دین بھی دیکھنا دنیا بھی دیکھنا، دین دیکھنا ہے تو مسجد میں خود پینچے موڑ لینا، دنیا دیکھنا ہے تو مسجد کے بعد جاتے پینچے چھوڑ لینا۔ ثم استقیم، ارے کب تک استقامت ایسی؟ یہ 10 منٹ کی، یہ خطبے کی استقامت، یہ نماز کے وقت کی استقامت، یہ جنازوں میں جانے کی استقامت۔ ثم استقیم،
दूल्हा जब तक यहां बैठे हुआ है मस्जिद में, सेहरा वेरा कुछ भी नहीं बनेगा, बस शरीफ बैठे हुआ है। जैसा बाहर निकलता पहचाना भी नहीं, दुआ खोनता बोल के। बाहर के स्टार इंतजार कर रहा, मरफा इंतजार कर रहा, शेरी बैंड इंतजार कर रहा, सुम्मा इस्तकीम। ढोंगला बना है ये, बेपरवाह हो जाइए सबसे, मगर बदअखलाकी नहीं कर सकते। इखलास के साथ, अखलाक के साथ इताअत करते हुए अल्लाह जुल की गुजारिए, बेपरवाह हो जाइए। चौथा मामला, सुम्मा इस्तकीम, जहां इंसान मौजूदा जमाने में इस्तिकामत को तोड़ दे रहा अपनी, ऐसी इस्तिकामत रहना। चौथे किस्म की जहां इस्तिकामत के मैदान में इंसान पैदल हो रहे हैं, कान खोल के सुनिए वो लोग जो अपने पैसे जेबों में बैंकों में रखकर कहीं जाके इन्वेस्टमेंट की तलाश में है। चौथा मामला जो मुसलमानों के अंदर आज पाया जा रहा वो ये, गुंजाइश के नाम पे इस्तिकामत को तोड़ दे रहे हैं। कुछ भी करो मल साहब, क्या भी करो मल साहब, ये धंधा कर सकते हैं क्या बोलो, ये लोन ले सकते हैं क्या बोलो, ये गाड़ी ले सकते हैं क्या बोलो, शादी ऐसा कर सकते हैं क्या बोलो, कुछ भी करो, 500 लियो, 50 लियो, 50,000 लियो, जरा गुंजाइश निकाल के दे दो बस। सुम्मा इस्तकीम, इस्तिकामत तोड़ना है, जरा गुंजाइश निकालो। गुंजाइश के नाम पर इस्तिकामत तोड़ दी जा रही है आज इस उम्मत मुस्लिमा में। इस्लामी मुल्क का हो, मुस्लिम ममालिक का हो, जरी सी गुंजाइश, पूरा इस्तिकामत दरहम बरम जो सालों से रखी गई थी, नाच गाने आजमा शुरू कर दिए गए, योगा आजमा शुरू कर दिया गया, बस गुंजाइश के नाम पर इस्तिकामतें तोड़ी जा रही हैं। मुसलमानों के लिए आज रुझान ऐसा शुरू हुआ, मेहनत का काम नहीं, बाहर से कमा के लाए, कहां इन्वेस्टमेंट में पैसा डालना बोलो, वो इन्वेस्टमेंट, ए इन्वेस्टमेंट, बी इन्वेस्टमेंट, जेड इन्वेस्टमेंट। हलाल मालूम नहीं, हराम मालूम नहीं, तमीज मालूम नहीं। उन्हों दाड़े ना, उन्हों दाढ़ी वाले हैं ना, उन्हों फला एलेदी मस्जिद में पढ़ते ना, उन्हों गलत हो सकते क्या? नहीं हो सकते। डालिए, सहाबा की सफों में था सो आदमी, खुदकशी कर लिया, ये मुसलमानों का क्या भरोसा है? तुम मुस्तकीम, इस्तिकामत टूटी तुम्हारी गुंजाइश के नाम पर। क्यों? तुम हलाल और हराम की तमीज छोड़ दिए, तुम दीन सीख कर पैसा कहीं लगाने की तमीज छोड़ दिए, तुम दीन सीख कर शादी करने की तमीज छोड़ दिए, तुम दीन सीख कर कपड़े पहनने की तमीज छोड़ दिए, तुम दीन सीख कर मेकअप करने की तमीज छोड़ दिए। तुम मुस्तकीम, इस्तिकामत मिट रही तुम्हारी। गुंजाइश, सहाबा के दौर में भी थे लोग गुंजाइश मांगने वाले। अल्लाह के नबी सल्लम के पास एक शख्स आया गुंजाइश मांगने। देखिए आप, अल्लाह के नबी सल्लम गुंजाइश मांगे लोग, आज के उलमा तो फिर लोग मांगेंगे। अगर शख्स पूछता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे गुंजाइश चाहिए, मुझे दीन में थोड़ी सी ढील चाहिए, आप मेरे लिए इंतजाम कर दीजिए और मुझे जिना की इजाजत दे दीजिए। गुंजाइश मांगा भाई, अपने पास से भी कोई मांग रहा होगा गुंजाइश। कहा अल्लाह के नबी सल्लम, मैं दीन पे अमल करूंगा, एक मामले में गुंजाइश दे दी थी, जिना की बस। जवाब सुनिए, अल्लाह के नबी सल्लम ने कहा, जो अंदाज है प्यारे रसूल सल्लम का, ऐसा जवाब कोई नहीं दे सकते। अल्लाह के नबी सल्लम ने कहा, क्या अगर तुझे जिना की इजाजत दे दी जाए तो क्या तू ये पसंद करता है कि कोई दूसरा मर्द तेरी मां के साथ भी जिना करे? कहा अल्लाहु अकबर, नहीं नहीं नहीं। क्या तू पसंद करेगा तेरी बीवी के साथ कोई जिना करे? तू पसंद करेगा तेरी बहन के साथ कोई जिना करे? तू पसंद करेगा तेरी मां के साथ कोई जिना करे? कहा अल्लाह की जात पाक है, नहीं चाहिए गुंजाइश, नहीं चाहिए, मैं इताअत में जिंदगी गुजारूंगा। तुम मुस्तकीम। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु का वो कौल जो इमाम बलबहारी रहमहुल्लाह ने शरह सुन्ना में बांधा है, क्या प्यारी बात, उसूल जुमे से ये बांध के निकली आज। फरमाया उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने दीन के सारे मामलात को वाज़ेह कर दिया गया, एकदम क्लियर, हलाल क्या है, हराम क्या है, सब की किसमें गुंजाइश है, क्लियर है। फिर फरमाया उमर बिन खत्ताब ने, ये उसूल घरों में तोगरे अगर लगाना है तो उमर बिन खत्ताब किस हौल का तोगरा लगाई। कहा दीन में सारे मामलात को क्लियर बता दिया गया है, अब गुंजाइश की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही, अब गुंजाइश की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही। अब तुम ऐसा नहीं करना, उमर खत्ताब का कौल, खबरदार
حلال کو حرام سمجھ کے نہیں چھوڑ دینا. خبردار حرام کو حلال کہہ کر اپنا لینا نہیں. گنجائش ختم کر دی گئی, حجت قائم کر دی گئی, اب تو بس آخرت کو فیصلہ ہونے والا ہے, دین واضح ہو چکا ہے. یہ قول لگائیے دیواروں پر اپنی اولاد کو تربیت دینا کہ بیٹے زندگی میں کبھی حلال کو حرام کی گنجائش بنا کے نہیں اپنانا, حرام کو حلال کا نام دے کے گنجائش بنا کے نہیں اپنانا. حجت پوری ہو گئی, امور واضح ہو گئے, اب ریزننگ ختم کر دی گئی, عذر ختم کر دیا گیا, بہانے بازی ختم کر دی گئی, گنجائش ختم کر دی گئی. جن معاملات میں گنجائش اپنائیے, لیکن صرف اپنے مفاد کے خاطر اپنی گنجائش نکال کے طرح طرح سے لوگوں پہ دباؤ ڈال کے, خبردار یاد رکھیے استقامت کو مت توڑیے. یہ 4 طریقے کا ردیانہ ملت جہاں امت مسلمہ آج اپنی زندگی میں استقامت کو توڑنے کے لیے طریقے اپنا رہی. ایک تو 2 دروازے بنا لینا, دوسرا گنجائش نکال لینا, تیسرا لوگوں کی پرواہ اپنے اندر لا لینا, چوتھا خوشی سے جو سو تسلیم کر رہے ہیں بھی اگر, اطاعت کر رہے ہیں بھی اگر, فیصلوں کے معاملے میں لوگ پیدل ہو جا رہے ہیں. اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ کرے, خیر کا معاملہ کرے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.